ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے ریسٹورنٹس اور بہت سے ہوٹل ایسے ہیں جس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ حلال کٹ یا حلال ہرے سے رنگ میں. تو سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایسے ریسٹورنٹ جس میں حلال کٹ یا حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، یا بہت سے ایسے ڈبے جس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، عموماً جن چیزوں کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے اسلام میں، گوشت ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو دیکھیں، جواب تو اس کا یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے حلال اور حرام کا خود خیال رکھنا چاہیے. ہم آج کے دور میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی حلال کٹ لکھ دے اور جناب وہ حلال ہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بورڈ لگا دے تو وہاں سب کچھ حلال ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک آدھ لطیفے خود میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ وہاں پہ حلال لکھنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے حلال. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چوری کی جا رہی ہے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، تاکہ وہ سمجھیں حلال ہے. ہمارے حضرت اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ بخاری کے درس میں یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے مکے میں یا مدینے میں مچھلی خریدی. ایک ڈبے میں آتی تھی مچھلی، وہ خریدی تو اس پہ لکھا ہوا ہے المذبوح علی طریقۃ الاسلام، یعنی یہ گوشت اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے. یہ سنتے ہی پوری کلاس ہنس پڑی. 900 بچوں کی کلاس ہوتی ہے کہ بھائی تعجب ہے، حضرت بھی ہنس پڑے. اس پہ لکھا تھا المذبوح، کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے علی طریقۃ الاسلام، اسلامی طریقے پر. بھائی مچھلی کو کون سے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے؟ مچھلی کب سے ذبح ہونے لگی؟ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے آتی ہیں. بس ایک لیبل مل گیا ان کو، وہ لیبل لگانا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ لیبل مسلمان دیکھے گا تو خریدے گا، چاہے اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال دو. بھائی اس میں لکھا ہوا ہے حلال، اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا، تو وہ ہر مسلمان اسے خریدے گا. اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے. اب ریسٹورنٹ کا جو سوال ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے حلال کٹ، واللہ عالم، ہمیں کیا معلوم ہے حلال کٹ اندر کام کون کر رہے ہیں، کس نے ذبح کیا ہے، وہ کہاں سے خرید کے لایا، ہمیں نہیں پتہ. جب تک آدمی کو اچھی طرح اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ گوشت حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے، جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک آدمی پرہیز کرے، نہ کھائے. حرام کھانے کی نحوست پیدا ہوتی ہے دل و دماغ پر، عبادتوں میں آدمی کی کمی آ جاتی ہے، اس کے اسلام پر اثر پڑتا ہے. میں نے خود ابھی چند دن پہلے کا واقعہ، ایک جگہ سے ایک ہدیہ آیا میرے پاس، مٹھائی کا ڈبہ، اس پر لکھا ہوا ہے حلال. اب مٹھائی کے ڈبے پر کیا حلال؟ کوئی تک ہی نہیں ہے مٹھائی کے ڈبے پر حلال ہونے. کیا حلال؟ مٹھائی کے ڈبے سے میں کیسے سمجھوں کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ حالانکہ باقاعدہ ایک گول سا نشان بنا ہوا ہے اور اس میں ہرے رنگ میں حلال لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اب بھی پڑا ہوا ہوگا وہ ڈبہ یا نہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے حلال. مٹھائی کو کون سے طریقے سے حلال کیا گیا ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر. ایک لیبل ہے مسلمانوں کو امپریس کرنے اور انہیں اپنے جھانسے میں ڈالنے اور انہیں پھانسنے کے لیے اور اپنے پروڈکٹ کو عام کرنے کے لیے. یہ بہت سی جگہ دھوکہ چل رہا ہے. آدمی کو جب تک خود پر اطمینان نہ ہو کہ یہ حلال ہے، اس وقت تک آدمی استعمال نہ کرے. میرا تو یہ مشورہ ہے، اور شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ آدمی جب تک اچھی طرح دیکھ بھال نہ کر لے، ایسی غذا استعمال نہ کرے جس کے اندر حرام کا شبہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.